نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، آٹھواں پارہ سورہ اعراف مکی زندگی میں سورہ اعراف کا نزول ہوا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے والی سورۃ سورہ انعام کی جو نزول کا زمانہ ہے سورہ اعراف سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی، یعنی سورہ اعراف کی نزول کا زمانہ سورہ انعام کے بعد ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں سورہ اعراف سورہ صاد کے بعد نازل ہوئی. سورہ صاد جس کی تفسیر گزشتہ رمضان کو ہم نے 23ویں پارے میں ہے اس کو سنا، اس کے بعد سورہ اعراف کا نزول ہوا ہے. سورہ اعراف میں 206 آیتیں ہیں اور 3625 کلمات ہے. سورہ اعراف میں 14310 حروف استعمال کیے گئے ہیں. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں اور فرمایا گیا کہ سورہ اعراف یہ ان سورتوں میں ہے جن کو سبع طوال کہا جاتا ہے، 7 لمبی سورتیں. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورتیں ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام اور سورہ اعراف، یہ سورتیں فرمایا گیا سبع طوال کہا جاتا ہے. اس کے بعد سے لے کر سورہ نحل تک کی سورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے، جو اس سے چھوٹی ہوا کرتی ہے اس لیے ان کو مثانی کہا گیا. اور سورہ نحل سے لے کر جن سورتوں میں 100 آیتیں ہیں 100 آیتوں تک کی سورتوں کو مئین کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد مفصلات شروع ہوتی ہے. سورہ حجرات یعنی 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج جو 30ویں پارے میں ہے، سورہ بروج تک
کی صورتوں کو طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ یعنی لم یکن تک کی صورتوں کو اوساط مفصل کہا جاتا ہے، اور سورہ بینہ یعنی لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن کی صورتوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب اس صورت میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اصحاب اعراف کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب تبیان القرآن نے لکھا کہ اصحاب الاعراف ان کو کہا جاتا ہے جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہو۔ کل قیامت کے دن جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی ان کو اعراف کہا جائے گا۔ اب ان کے پاس اتنی نیکیاں ہیں لیکن وہ نیکیاں ان کو جنت تک نہیں جانے دیتی، ان کے پاس اتنی برائیاں ہیں کہ ان کو وہ جہنم میں نہیں جانے دیتی، یعنی برائیاں اور نیکیاں، برائیاں جنت کا مستحق نہیں ہونے دیتی، نیکیاں جنت کا جہنم کا مستحق نہیں ہونے دیتی، دونوں برابر سرابر ہیں، ان کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تب ان لوگوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ جو جنت میں بھی نہیں جا سکتے، جہنم میں بھی نہیں جا سکتے، تو ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اس کے بیچ میں ان کو رکھا جائے گا، اس لیے ان کو اعراف کہا جاتا ہے۔ تو اس اعراف کا ذکر اس سورت میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ علیہ، ان دونوں نے اعراف کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے جس کو صحیح معالم العرفان نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اعراف کے بارے میں ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے براہ راست قرآن کو سمجھا اور پھر قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا اور اس کو آگے لے گئے، اس کو مؤمن کہا جاتا ہے، ان کو سابقین کہا جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے براہ راست قرآن کو نہیں سمجھا بلکہ کسی ہادی کے ذریعے، کسی پیشوا کے ذریعے سے، کسی رہبر کے ذریعے سے قرآن کو سمجھا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا، تو فرمایا اس کو اصحاب یمین کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کے پاس قرآن آیا اور اس قرآن کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے قرآن کے فرامین کو اور معانی کو سمجھنے کے بجائے قرآن کا انکار کر دیا، قرآن کو ٹھکرا دیا، ان کو اصحاب کفر کہا جاتا ہے، ان کو کافرین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اصحاب یمین، مومن اور کافرین، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اعراف کے متعلق مستقل مفصل باتیں انشاءاللہ اسی سورت کے 5ویں رکوع میں آئے گی۔ یہ سورہ اعراف ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مضامین، مختلف عناوین بیان فرمائے ہیں۔ جیسے اس سے پہلی والی سورت کے اندر سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید بیان فرمائی تھی، شرک کی تردید کی تھی۔ اس سورت میں بھی اللہ نے توحید کو بیان کیا، شرک کی تردید کی ہے، میعاد کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میعاد اور محاسبے کا، محاسبہ یعنی حساب کتاب جو ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جزائے عمل یعنی عمل کا بدلہ جو ملنے والا ہے، تو اس صورت میں جزائے عمل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کا ذکر فرمایا اور تاریخ رسالت کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، اور تاریخ رسالت اس طریقے سے بیان فرمائی ہے کہ مختلف انبیاء نے تبلیغ دین، اشاعت دین، دعوت و تبلیغ جس کو کہا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے کون کون سا راستہ اختیار کیا، کون کون سی سبیل کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کی جانب سے، اور انسانیت کو، عالم انسانیت کو انہوں نے کس طریقے سے ہدایت پر لانے کی فکریں کی اور کس طریقے سے ہدایت کا پیغام ان تک پہنچایا، اس کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمایا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی بیانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں ذکر فرمائے ہیں، ان کی تفصیلی ذکر کو بیان فرمایا۔ اس سورت کے اندر یہ مختلف عناوین، مختلف مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف جو نازل فرمائی ہے، اس سے پہلے جو سورت نازل فرمائی، اور تو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو مخاطب کیا ہے؟ کہ سورہ بقرہ میں تو یہود کو خاص طور سے مخاطب کیا اور ان کے غلط عقیدے کی تردید کر کے، ان کے غلط عقیدے کی نشاندہی کر کے ان کو ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی گئی۔ سورہ بقرہ میں خصوصیت کے ساتھ یہود کو مخاطب کیا گیا۔ اسی طریقے سورہ آل عمران میں نصارہ کو، عیسائیوں کو، کرسچنوں کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں مشرکین عرب کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کر کے ان کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجوسی قوم اور صابی قوم کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع عالم کو، پوری دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا، اہل ایمان کو بھی، اہل شرک کو بھی، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، مجوسی کو بھی، صابی کو بھی، ان سارے کے سارے لوگوں کو، سارے مذاہب والوں کو، سارے ادیان والوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان سب کا تذکرہ کر کے اہل ایمان کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کا ابتدا کر رہے ہیں، کس انداز سے ابتدا فرمائی؟ تو فرمایا الف لام میم صاد، پہلے حروف مقطعات بیان فرمائے۔ ہر سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے الفاظ لاتے ہیں، ایسے جملے کو لاتے ہیں، ایسے کلمے کو لاتے ہیں جس کے بارے میں جو ذہنیں، جن کی ذہنوں کے اندر فطور ہوا کرتا ہے، ضعیف اذہان والے ہوتے ہیں، ضعیف دماغ والے ہوتے ہیں، شکتیلی دماغ والے ہوتے ہیں، ان کو شک ہوتا ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال رہتا ہے الف لام میم صاد، کاف یا عین صاد، حامیم عین سین قاف، طاسیم میم طاسیم، یہ سارے جملے ہیں، ان کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ ذہنوں میں رہتی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الف لام میم صاد کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا یہ میرا الہامی اور میرا ذوقی ترجمہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ذوقی اور الہامی ترجمہ کیا، الف لام میم صاد کی تفسیر کی اور کہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا الف اللہ کی طرف منسوب ہے، لام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، میم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس طرف نسبت کی جائے گی اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا الف لام میم، اللہ کی طرف سے جو کتاب اتاری گئی ہے جبرائیل کی وساطت سے، جبرائیل کے واسطے سے، جبرائیل کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الف لام میم، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اس کے بعد صاد بیان فرمایا، صاد کا معنی ہے صعود، اور صعود کہتے ہیں بلندی کو۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جو انسان کو عالم بالا کی طرف اٹھاتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے پیچھے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا نصب العین بناتا ہے اور اپنی زندگی کا ایک جزو بناتا ہے، اپنی زندگی کے آئیڈیل میں قرآن کو لاتا ہے، تو فرمایا وہ صعود ہے، اس کو بلندی پر لے جائے گا، عالم بالا کی طرف لے جائے گا۔ یہ الف لام میم صاد کا ترجمہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، ورنہ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم صاد اسی طریقے سے جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا معنی یہ ہوگا کہ واللہ اعلم بمرادہ، آمنا وصدقنا، کہ اس کی
مراد کو، اس کے مطلب کو، اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو، اس کے معانی کو اللہ جانتا ہے اور رب رسولی اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کا جو بھی ترجمہ ہوگا، اس کی جو بھی حقیقت ہوگی، یہ اللہ جو بھی حقیقت اس کی جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اس کے آگے جاننا بھی نہیں چاہتے، ہمارے رب نے جتنا کہا ہم اس کے اوپر تصدیق کر کے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی فضول نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں کوشش بھی نہیں کرنا ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ و برسولہ، کہ اللہ اس کے رسول اس کی مراد کو، اس کے مطلب کو جانتے ہیں۔ ہم اتنا کہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے بیان فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف محمد رسول اللہ اور میرے حبیب آپ کے اوپر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، کتاب یہ ایک کتاب ہے انزل الیک جو آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس قرآن کی وجہ سے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی، آپ کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خلجان پیدا نہ ہو، آپ اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہ کریں، تردد نہ کریں، اور آپ اس کی وجہ سے حیران نہ ہو، آپ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی چھوٹا پن پیدا نہ ہو، حرج پیدا نہ ہو، آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور پہلی وحی نازل فرما کر قرآن کا پیغام دیا، جس کو کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، کبھی ایسا کلام نہیں سنا، کبھی ایسی بات نہیں سنی، کبھی ایسی شاعری نہیں سنی، ایسے ایک دم آیا قرآن، اور قرآن آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کو دنیا والوں تک پہنچانے کا حکم دیا اور فرمایا لوگوں تک سناؤ۔ تو جب 3 سال کی خفیہ تدبیروں کے بعد، خفیہ تبلیغ کے بعد، خفیہ طور پر چھپے چھپائے تبلیغ کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے پیغام آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور کملی والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ قرآن کی دعوت پہنچائی ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، تو لوگوں نے اناد میں اور ضد میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور بات کو نہیں مانا، بات کو نہیں سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تنگی پیدا ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر میں رہتے تھے اور کہتے تھے جب میرے اپنے نہیں سنتے اور نہیں مانتے تو اقوام عالم کا کیا حال ہوگا، اقوام عالم میری بات کیسے سنیں گے، قرآن کا پیغام کیسے سنیں گے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کے ذریعے سے آپ کے دل میں تنگی پیدا نہ ہو، تو جب میرے اپنے نہیں سنتے، اس کے متعلق مفسرین نے فرمایا بات یہ ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کھلم کھلا دعوت دو اور قرآن آیات سناؤ، قرآن پیغام سناؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے کا اقدام کیا، 3 طریقے کا۔ پہلا اقدام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ سب کو کوہ صفا پر چڑھ کر بلایا، اور کوہ صفا پر چڑھ کر ہر قبیلے کا نام لے کر بلایا۔ مفسرین نے فرمایا صرف یہ نہیں کہا کہ مکہ والے ادھر آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی خاص بات ہو اور کسی چیز سے کسی کو ڈرانا ہو اور سب کو جمع کیا جاتا ہو، تو اس کلام کو سن کر جیسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلام کا اور اپنے بات کرنے کا انداز ایسا اختیار کیا کہ سارے مکہ والے جمع ہونے لگے، اور پھر ہر قبیلے کا نام لے کر بلایا اور فرمایا اے بنو عبد المطلب، اے بنو خزیمہ، اے بنو عبد اسد، سب کا نام لے کر بلایا اور سارے قبیلے والے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام جو ہم ہر مرتبہ سنتے آ رہے ہیں، سب نے جواب دیا ہم امیر اور صادق مانتے ہیں، لیکن جب یہ دعوت اور قرآن سنایا، قرآن کی آیت سنائی، تو پھر
ابو لہب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، برا بھلا کہا، یہاں تک بات تھی، یہاں تک بات ہوئی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، صرف اتنا جملہ کہا کہ تم نے ہمیں بیجا تکلیف دی اور ہمارا وقت ضائع کیا، اور محمد تو نے ہم سب کو یہاں جمع کر کے اتنے دیر تو نے بٹھایا اور اتنی تقریر کی، اتنا سارا تو نے کلام سنایا، اس میں تو نے ہمیں پریشان کر دیا اور ہمارا وقت برباد کیا، اتنا کہہ کر یہ لوگ چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قدم اٹھایا، دوسرا اقدام کیا، اور دوسرا اقدام اس طریقے سے کیا کہ صرف بنو عبد المطلب کو، اپنے دادا کے خاندان، اپنے چچا کو، اپنے چچا جات بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، صرف عبد المطلب کے خاندان کو بلایا اور ان کی دعوت کی، کھانے کی دعوت کی، ضیافت میں سب کو بلایا، مہمانی میں سب کو بلایا، صرف بنو عبد المطلب سب آئے، جس میں حضرت حمزہ جو ابھی مانی ہے، جب پہلی شروعات ہے، حمزہ ہے، عباس ہے اور ابو طالب بھی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ بھی، بڑے بڑے چچا جن کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، وہ سارے بھی اس دعوت میں آئے ہیں۔ جب سارے دعوت میں آ گئے، بنو عبد المطلب نے کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد، ضیافت کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر تقریر کی، اور مختصر تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ لوگوں اور میرے خاندان والوں اور میرے اپنوں، میں تمہارے لیے ایسا پیغام لایا ہوں جس میں دین و دنیا کی کفالت ہے، یہ دین و دنیا میں تمہارا کفیل بنے گا، ایسا پیغام لے کر آیا ہوں، میری بات کو مانو، میری بات کو تسلیم کرو۔ تو سارے کے سارے مجمع میں بنو عبد المطلب کا خاندان جو کھانا کھا کر بیٹھا ہے، سب میں سناٹا چھا دیا، سب میں سکوت چھا دیا، کوئی نہیں بولتا۔ ایک 13 سال کا بچہ، مفسرین نے لکھا 13 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، او محمد، اگرچہ میں آشوب چشم کی اندر مبتلا ہوں، آشوب چشم میں آنکھ آئی، آنکھ میں سرخی اتر آتی ہے، آنکھ میں درد کرتا ہے، اس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ اس بچے نے کھڑے ہو کر کہا، اگرچہ میں آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہوں، اگرچہ میری پنڈلیاں پتلی ہیں، اگرچہ میں بچہ ہوں، لیکن او محمد، جس مہم کا جو اعلان کرتا ہے، اس مہم میں یہ 13 سال کا بچہ تیرا ساتھ دے گا۔ پورے مجمع میں سناٹا ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ بیماری والا بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں تیری مہم میں ساتھ دوں گا۔ جب اس بچے نے اعلان کیا، مفسرین فرماتے ہیں قہقہے اڑنے لگے، زور زور سے ہنسنے لگے، تالیاں پیٹنے لگے، اور بنو عبد المطلب یہ سارا خاندان سب کا سب تالیاں بجا کر کے، قہقہے لگا کر، بڑے بڑے لوگ ہیں، ابو لہب بھی ہے، ابو طالب بھی ہے، حمزہ بھی ہے، عباس بھی ہے، یہ سارے کے سارے قہقہے لگا رہے ہیں، اور قہقہے لگا کر استہزاء کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ دعوت اور یہ دائی اور یہ لبیک کہنے والا، یہ کیا کام انجام دیں گے، یہ کیا کام انجام دیں گے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی کمزور، وہ بھی کمزور، اس کی دعوت بھی کمزور۔ یہ قہقہے لگا کر، تالیاں بجا کر یہ کہنے لگے، اور اتنا کہہ کر سارے جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک تنگی پیدا ہوئی، اور دل کے اندر گھٹن پیدا ہوئی، اور اس گھٹن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتر گیا۔ تو رب نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کتاب انزل الیک ولا یکن فی صدرک حرج منہ۔ اگر یہ عبد المطلب کا خاندان نہیں مانتا اور نہیں سنتا، ارے تیرے پاس یہ 13 سال کا بچہ، آج بچہ لگتا ہے، ہم اس کو علی مرتضی بنانے والے ہیں، ہم اسے حیدر قرار بنانے والے ہیں، ہم شیر خدا بنانے والے ہیں۔ علی ابھی پتلی پنڈلی والا چھوٹا سا بچہ، آشوب چشم کا بیماری ہے، لیکن آج اس 13 سال کے بچے کی اس ارادے کو قبول کر لے، دل تنگ نہ کر، بڑے بڑے اور تیرے چچاؤں کی انکار کرنے پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کر۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو مضبوط نہیں کیا، کیا ہم نے تیرے سینے میں تسلی نہیں اتاری۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ہم نے
تیری تنگیاں دور نہیں کی، کیوں فکر کرتا ہے، دل کو تنگ کیوں کرتا ہے؟ اپنی محنت چالو رکھ، اپنی محنت کو کرتا رہے، دل دکھانے کی، دل تنگ کرنے کی، گھٹن محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا اقدام کرتے ہیں، تیسرا قدم اٹھاتے ہیں، اور تیسرے قدم میں فرمایا صرف خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، عبد المطلب نہیں، اور رشتہ دار نہیں، پورے کے پورے مکہ والوں کو دعوت دینا ہے۔ کھلے محال گھٹن پیدا نہ کر، محنت کرتا رہے، اور محنت کا میدان بڑا کر دے۔ اب خاندان تک محدود نہیں، اب پورے مکہ والوں کو تو دعوت دے، اور اذیتیں آویں، ان کی طرف سے ضد آوے، اناد آوے، اس کے اوپر صبر کا پہاڑ بن جا، استقلال کا جبل بن جا، اور تو کرتا رہے۔ تیرا رب تجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، تیرا رب تیری مدد کرے گا، تیرا رب تجھے کامیاب کرے گا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہم نے اس لیے نہیں اتاری ہے کہ تو تنگ دل ہو جائے، تیرے اندر شک پیدا ہو جائے۔ ولا تکونن من الممترین فلا تکونن من الممترین، تو شک نہ کر، حق جان، بالکل برحق کلام ہے، کامیابی والا کلام ہے، اور ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ ہم انسانیت کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیں۔ ہم نے اس لیے قرآن اتارا ہے، ان کی ان عادتوں سے اور ان کے ان کلاموں سے، کہے لگانے سے، ان کے مذاق اڑانے سے تو مایوس نہ ہو جانا، بیٹھ نہ جانا، اپنی محنت کا میدان وسیع کر دیں۔ جب تیسرا قدم اٹھائے جا رہے ہیں، تیسرا قدم اٹھانے سے پہلے واقعہ یہ بنا کہ چپ کے کعبۃ اللہ میں تو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو میدانوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، گفاؤں میں جا کر نماز پڑھتے تھے، مکہ سے باہر نکل کر گھاٹیوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ ایک میدان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ اہل مکہ، یہ مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے اس میدان میں پہنچے، اور جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نماز کو دیکھ کر وہ فکرے کسنے لگے اور کڑوی کسیلیاں سنانے لگے۔ جب رکن ادا کرتے، رکوع میں جاتے، تو رکوع میں جانے وقت ان کا مذاق اڑاتے، سجدہ کرتے اس وقت ان کا مذاق اڑاتے، جتنے ارکان ادا کرتے نماز کے، ان سارے ارکان پر ان کی مذاق اڑا کر تالیاں پیستے تھے، یہاں تک کہ ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ مسلمان اپنی نماز میں مشغول رہے، ان کی ان تھٹوں کا، ان کی ان فکروں کا کوئی جواب نہ دیا، تو جواب نہ دینے پر وہ بگڑ گئے اور لڑائی پر اتر آئے، اور لڑائی پر اتر کر ایک کافر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تلوار ماری، جس کی وجہ سے سعد بن ابی وقاص کا خون نکلا۔ اسلام میں سب سے پہلا مکہ کی زمین کے اوپر اگر خون گیا ہے تو سعد بن ابی وقاص کا گیا۔ نہیں جانتے تھے نا آج تک ہم، جسے تفسیر کا فائدہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا مکہ کی زمین پر سب سے پہلا راہ خدا میں اگر خون گیا ہے تو سعد بن ابی وقاص کا گیا ہے، اور یہ مکہ والوں کی پہلا اقدام تھا۔ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ قلم اعلان کھلے بہار تبلیغ شروع نہیں کی ہے، قرآن کا پیغام شروع نہیں کیا ہے، اور یہ واقعہ پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور فرمایا، اور محمد سعد کا خون گرتا ہے گرنے دے، لیکن تو اپنا پیغام شروع رکھ اور اپنا قرآن سنانا شروع رکھ، اپنا پیغام سناتا رہے، قرآن سناتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، تیسرا اقدام شروع کیا، اور تیسرے اقدام میں علی المہار اعلان کر کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے 40 افراد اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے تسلی دے کر فرمایا، او محمد یہی تو وہ قرآن ہے کہ جو اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے وہ راہ پر آ جاتا ہے۔ تو اپنی محنت چالو رکھ، اپنی محنت کو چلاتا رہے، ہم ہدایتوں کے فیصلے کرتے رہیں گے۔ تیری محنت جیسی ہوگی ہم اس محنت کے مطابق ہدایتوں کو اتاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت والی محنت علی المہار کرنے لگے، تو پھر انہوں نے قد حجتیاں شروع کی، قد حجتیاں، اور قد حجتیوں میں کہا اگر تو پیغمبر ہے، اگر تو رسول ہے، اب تو خاندان نہیں پورا مکہ ہے، اور پورا مکہ نبی سے کہہ رہا ہے۔ کتنا دل تنگ ہوا ہوگا، کتنا دل میں تنگی پیدا ہوئی ہوگی، کتنی گھٹن پیدا ہوئی ہوگی۔ سارے اہل مکہ کہنے لگے اگر تو پیغمبر ہے، اگر تیرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے،
ہے اور جو قرآن ہمیں سناتا ہے اور تو کہتا ہے یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ ہدایت والا کلام ہے، اگر ایسا ہی ہے تو تیرے اوپر ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں اترتا؟ وقفے وقفے سے کیوں اترتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے؟ اور تیرے پاس کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے جس سے ہم تیری نبوت کو تسلیم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن سے بڑی، یہ کلام سے بڑی معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا کلام جو آج تک تم لوگوں نے بھی نہیں سنا، کسی نے نہیں سنا، ایسا کلام میں تمہیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ قطب حجتی میں وہ لوگ کہنے لگے اگر تجھ پر فرشتہ آتا ہے قرآن لے کر تو کہہ دینا کہ پر فرشتوں کا ہجوم اتار دے، تیرے رب کو کہتے کہ فرشتوں کا ہجوم اتار دے اور ان کو ہم چلتا پھرتا دیکھیں تو پھر تسلیم کریں گے۔ پھر قطب حجتی میں کہنے لگے جب فرشتے نہیں اتارتے تو اللہ کو کہتے، تیرے رب کو کہتے کہ وہ خود آ جائے ہم اس کو دیکھ لیں۔ اب جب ہم رب کو، اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تیری بات مانیں گے۔ یہ جملے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہو رہا ہے اور دل میں گتر ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرمایا کہ فلا یکن فی صدرک حرج من، ان کی ان قطب حجتیوں پر بھی اپنا دل چھوٹا نہ کر، اپنے دل میں تنگی پیدا نہ کر، تردد نہ کر، شک نہ کر۔ تیرا رب کا کلام حق ہے اور حق کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو اپنی محنت چالو رکھ۔ محنت کرتے کرتے اس دن تک آ گئے اور اس منظر تک آ گئے کہ ابو لہب حقیقی چچا، سگا چچا، ایک ہی ماں اور باپ سے جنم لینے والے عبداللہ، اور ابو لہب وہ بھی عبد المطلب کا بیٹا ہے، محمد رسول اللہ کے ابا بھی تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ سگے چچے توہین نہیں کیا کرتے ہیں، خون کا رشتہ تو اگر توہین ہوتی ہے تو اچھل پڑتا ہے، خونی رشتے تو قطع تعلقوں کے بعد بھی اگر کوئی دوسرا خون کے رشتے کو پریشان کرتا ہے تو خون کا رشتہ جھلک اٹھتا ہے اور کود پڑتا ہے۔ اگرچہ میرا اس سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا خون ایک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ خون کا رشتہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیگم ام جمیل، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنا تنگ کر رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں گھٹن میں اکیلے میں بیٹھتے ہیں اور سوچ رہے ہیں یہ میرے اپنے کیا کر رہے ہیں۔ اسی گھٹن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پژمردگی کو دیکھ کر رب تسلی دیتا ہے اور رب کہتا ہے فکر نہ کر، غم نہ کر، ہم تیری مدد کے لیے ہیں، تو اپنا کام چالو رکھ۔ یہاں تک کہ ام جمیل نے کئی سالوں تک جب تک ام جمیل مری نہیں، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے تھے اس راستے پر غلاظت، گندگیاں، ناپاکیاں، غلاظت، کوڑا کرکٹ اور کانٹے چون کر لاتی، کانٹے سب کا سب جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈالتے تھی۔ اور لوگوں مفسرین فرماتے ہیں وہ روزانہ یہ کرتی، روزانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے جاتے اور یہ سارا کوڑا کرکٹ، ساری غلاظت، ساری ناپاکیاں، ساری گندگیاں اور کانٹے اپنے ہاتھوں سے بڑی محنت سے صاف کرتے۔ اتنی محنت اور اتنی صفائی اور اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوشش کرتے دیکھا تو پھر اللہ نے تسلی اور تسکین دیتے ہوئے فرمایا اور محمد سن، تیرے راستے میں یہ کانٹے بچھانے والی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، فکر نہ کر، ہم تیری تسلی کو آئے ہیں، ہم تیری تسکین کو آئے ہیں۔ اور محمد ابو لہب بھی جلے گا، ام جمیل بھی جہنم میں جائے گی۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، مفسرین فرماتے ہیں عقبہ بن ابی معیط آیا اور عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اس نے آ کر گلے میں چادر ڈالی اور چادر ڈال کر اس کو مروڑنا شروع کیا اور چادر کانٹے مارتے آتے، اس نے مروڑنا شروع کیا، مروڑتے اس حد تک آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے اور گلے میں گھٹن محسوس ہونے لگی، اتنا زیادہ کر دیا گیا۔ عقبہ بن ابی معیط یہ کر کے، یہ پھندا ڈال کر کے، مروڑ کر
کے جب نبی کا گلا گھٹنے لگا، گلے میں سے آواز آنے لگی، وہ چھوڑ کر چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ رب نے تسکین دی اور تسکین دے کر فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، او محمد، او پیغمبر، تجھ پر اتاری جانے والی کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس پیغام کو سناتے سناتے اگر تیرے گلے میں نشان بھی پڑ جاتا ہے پھندے گا تو اس کی فکر نہ کر، تو اپنا کام چالو رکھ۔ یہاں تک کہ کیا عجیب داستان ہے کہ اسی سورہ اسی آیت کے بارے میں ابھی تفسیر چل رہی ہے۔ ایک شقی محروم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے اوپر کچرا ڈالا، غبار ڈالا، اور یہ صبر کا استقامت والا، صبر کا استقلال والا پہاڑ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا، چھوٹی سی فاطمہ، وہ فاطمہ آئی اپنے ابا کے پاس آ کر کہہ رہی ہے ابا یہ کیا ہاتھ لگا دیا، یہ زلفوں پر، یہ بالوں پر، یہ چہرے پر اتنا غبار، اتنا کچرا، یہ کیسے ہوا؟ اور پھر چھوٹی سی فاطمہ نے پیالے میں پانی لیا، ابا اپنا سر جھکائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکایا، اور فاطمہ چھوٹے سے معصوم ننھے ہاتھوں سے بڑے بڑے بال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفے بال تھے، وفرا لما شما، کانوں کی لو تک، گردن تک اور کندھوں تک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طریقے کے بال ہوا کرتے تھے۔ زلفے والے بال، بڑی بڑی زلفیں ہیں، فاطمہ چھوٹے ہاتھوں سے زلفوں کو آگے کر رہی ہے، اور آگے کر کے ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہی ہے، دوسرے ہاتھ سے اپنے باپ کی زلفوں سے گرد و غبار پر کچرے کو دور کر رہی ہے، اور پانی زمین پر گر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی زمین پر گر رہے ہیں۔ فاطمہ نے بھی رونا شروع کیا، کیا عجیب منظر کھینچا ہے مفسرین نے، حضرت فاطمہ کے نکلنے والے آنسو، محمد رسول اللہ کے نکلنے والے قطرات، آنسوؤں کی بارش میں، برسات کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فاطمہ کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کہ بال دھوتے دھوتے میری معصومہ کی، میری بیٹی کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ نبی نے اپنے آنسو پوچھ دیے تاکہ بیٹی کو احساس نہ ہو کہ میرا باپ بھی رو رہا ہے۔ میں نے میرے چہرے کے آنسو صاف کر کے بیٹی کے چہرے کا صاف کر کے کہا اور محبت پدر مت رویا کر، کیا فرمایا؟ اور محبت پدر اور باپ کی محبت مت رویا کر، تیرے باپ کو تیرا رب کامیاب کرے گا، تیرے باپ کو تیرا رب، تیرے باپ کا رب تیرے باپ کو بچائے گا، تو رویا نہ کر، یہ چند دنوں کی تکلیف ہے، چند لمحوں کی تکلیف ہے، چند ساعتوں کی تکلیف ہے، پھر تیرے باپ جو قرآن سنا رہا ہے، جس قرآن کو سن کر لوگ آج بگولا ہو کر تیرے باپ کے ساتھ ضد کر کے اناد میں تیری باپ کی بات نہیں سنتے، لیکن بیٹا سن، چھوٹی سی فاطمہ کو کہا جا رہا ہے بیٹا سن، یہی قرآن ایک دن ان کے دلوں کو نور گوہاری بنا دے گا۔ یہی لوگ ہیں جو آج پتھر مارتے ہیں، آج میرے قرآن کو سن کر قرآن کا انکار کرتے ہیں، حجتیاں کرتے ہیں، تیرے باپ کی توہین کرتے ہیں، فکر نہ کر، یہی لوگ تیرے باپ کی بات کو مان کر قرآن سنائیں گے، قرآن سنائیں گے، قرآن پیغام کو لے کر دنیا والوں کو بتائیں گے۔ یہی بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ کیا قرآن تیرا اسلوب ہے؟ کیا تیری فصاحت و بلاغت ہے؟ قرآن کہتا ہے اور پیغمبر تسلی دینے کے بعد فرمایا لتنذر، تو قوم کو ڈرا، لوگوں کو ڈرا، لوگوں کو بتا، ان کو انذار کر۔ مفسرین فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے سارے بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، اللہ بشارتیں بھی سنواتا ہے اور ڈراؤنی باتیں بھی سنواتا ہے، نذیر بھی بناتا ہے، انذار بھی سنواتا ہے۔ یہاں اللہ نے پہلے انذار کا ذکر فرمایا کہ ان کو ڈرا، اس لیے کہ جتنی خباثتیں زیادہ ہوتی ہے، جتنی برائیاں زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی انذار زیادہ ہونا چاہیے۔ جتنی برائیاں زیادہ ہو، صحیح معالم العرفان نے لکھا، جتنی برائیاں زیادہ ہو انذار بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے، ڈرانا بھی اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ
گئی تھی، اس لیے یہاں اللہ نے پہلے انذار کا لفظ استعمال فرمایا اور فرمایا لتنذر بھی، ان کو ڈرا، مکہ والوں کو ڈرا کہ برائیاں لے کر جانے والوں کے لیے جہنم ہے، نیکیاں لے کر جانے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اس لیے نیکی والوں کے لیے، نیکوکار کے لیے بشارت ہے اور بدکار کے لیے انذار ہے، ڈرانا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لتنذر به، قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لتنذر، ان کو ڈرا، مکہ والوں کو ڈرا، وذکری للمؤمنین، اور مومنین کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ یہاں مومنین کے لیے قرآن کو نصیحت بتایا، کیوں؟ اس لیے نصیحت بتایا کہ قرآن کو ایمان والے ہی تو سنتے ہیں، اور ایمان والے ہی قرآن کو سن کر قرآن کی نصیحتوں کو اپناتے ہیں اور قرآن کی نصیحتوں سے اپنے اندر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے جو پیغام ملتا ہے اس پیغام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پہلی رمضان مبارک کو قرآن کے بارے میں سننے والے قرآن کو سن کر اس کی نصیحتوں کو اپناتے ہیں۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے مومنین کے لیے، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے قرآن کو اللہ نے نصیحت بنایا ہے۔ اس لیے اللہ نے ذکرى للمؤمنین بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی اتباع کرنے کا، قرآن والے کی اتباع کرنے کا پیغام دے رہے ہیں اور فرمائے قرآن کا اتباع کرو، قرآن کی دعوت دینے والے کا اتباع کرو۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ کل اس کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اتباع کے لیے کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ کی اتباع سے روکا گیا ہے۔ تو قرآن کی اتباع کے لیے کیا کیا واقعات پیش آئے اور کس انداز سے واقعات پیش آئے، وہ واقعات بھی انشاءاللہ جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ آئندہ تک سنیں گے کہ قرآن کا اتباع کرنے میں ان لوگوں نے کیسا روکنا چاہا، مکہ والوں نے، اور جنہوں نے ان کی بات کو ٹھکرا کر قرآن کو سنا اور قرآن کی اتباع کی تو کس طریقے سے کیا۔ انشاءاللہ زندگی باقی نہیں تو آئندہ تک سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه، يا واسع الفضل اغفر لي، يا واسع الفضل اغفر لي، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ آپ کی در رحمت پر آئے ہیں، یا اللہ روزے کی حالت میں ہیں، یا اللہ یہ سارے صائمین یا اللہ گلے سن رہے ہیں، اے اللہ پورے دین کے بھوکے پیاسے ہیں، یا اللہ یہ بھوکا پیاسا اس لیے رکھا گیا کہ لعلکم تتقون، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہمارے اندر آپ کا خوف، آپ کا دھیان آ جائے، یا اللہ اس کی مشق کرانے کے لیے اللہ روزے رکھے گئے، یا اللہ صحیح معنی میں تقویٰ دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے۔ اے اللہ خلوتوں میں، جلوتوں میں، رات میں، دین میں، جہاں کہیں بھی ہو آپ کا خوف، آپ کا دھیان دے دیجئے۔ اللہ جیسے رونے کی حالت میں پڑا ہوا پانی بھی ہاتھ نہیں لگاتے، پڑی ہوئی غذاؤں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، بہترین مشروبات ہو لیکن مولا کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی اس پر ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اے اللہ ایسا تقویٰ ہمیں زندگی بھر کے لیے عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہماری گزری زندگیوں پر معافی کا قدم پھیر دیجئے، یا اللہ رحمتوں کے عشرے کا پہلا دن پورا ہونے جا رہا ہے۔ اے اللہ 19-20 منٹ کے بعد یا اللہ پہلی افطاری ہو جائے گی، اے اللہ رحمتوں سے نواز دیجئے، یا اللہ رحمتوں کا واقعی حصہ دے دیجئے۔ پہلے عشرے میں پڑھی جانے والی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ رحمتوں کی چادر تان دیجئے مولا، رحمتوں کی بارش کی حد ہمیں بھی نوا یا اللہ نہلا دیجئے، یا اللہ رحمتوں کا واقعی حصہ ہمیں پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہماری غفلت
غفلتوں کو دور فرما کر اے اللہ ہمیں صحیح راہ پر چلا دیجیے یا اللہ غفلتوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائیے رمضان کی برکتوں سے رمضان کی رحمتوں سے رمضان کی خیر و برکت سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اے اللہ راضی ہو جائیے یا اللہ ہمیں کوئی امت کو یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے یا اللہ آپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے اے اللہ قرآن کا پیغام پہنچاتے ہیں یا اللہ مخالفت اور پریشانیوں پہ یا اللہ دو چار ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جب تنگ ہوا آپ نے تسلیاں دی اور نبی نے محنت کی تو مولا کریم یہ دن ہم تک آیا یہ قرآن ہم تک آیا قرآن کی عظمت ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے یا اللہ قرآن کی عظمتیں ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے پورا مہینہ عظمتوں کے ساتھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیے کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے مدد فرمائیے نصرت فرمائیے آپ بلوائیں گے تو ہی بول سکوں گا ورنہ مجھے کچھ نہیں آتا آپ بلواتے ہیں آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم پورا مہینہ شامل حال فرما کر خوب سے خوب دین کی باتوں کا مطالعہ یا اللہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یا اللہ ہماری سمجھ کو ہماری یا اللہ دماغ شکتی کو یا اللہ ہماری قوت حافظہ کو بڑھاتے ہوئے یا اللہ ہمیں خوب بہترین طریقے سے تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے سننے والوں کی برکت سے یا اللہ اچھی باتیں بلوا دیجیے صحیح باتیں بلوا دیجیے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ امت کے بیماروں کو شفا دے دیجیے امت کی پریشانیاں دور کروا دیجیے یا اللہ امت کی مدد فرمائیے امت کی مدد فرمائیے رمضان کا مبارک مہینہ کتنے لوگ پریشانیوں میں یا اللہ ظالموں کے ظلموں کے یا اللہ نیچے دبے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی رمضان کا مہینہ یا اللہ بیچارے تکلیفوں میں ہے یا اللہ مدد اتار دیجیے مدد اتار دیجیے ظلم و ستم ختم فرما دیجیے امن و امان قائم فرما دیجیے اے اللہ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے مانگنے سے اپنے شان عطا فرما دیجیے یا اللہ قید و بند میں جو لوگ بڑا بلا قصور کے بالا پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا فرما دیجیے جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا سب کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے روزوں کو تراویح کو قرآن کی تلاوت کو باقیات صالحات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے اور مولا کریم رمضان کے مبارک مہینے میں ہر عمل کو اس طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اے اللہ تو کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرمائیے مرحومین کی پوری مغفرت فرما دیجیے وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین